السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں گی کہ رمضان میں کیا گولز ہونے چاہیے، یعنی ہمیں رمضان میں کیا گولز کرنے چاہیے۔ دیکھیے ہم ہر چیز سے گولز بناتے ہیں، جس طرح ہم زندگی کے گولز بنائے ہوتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جو کہ اتنا خاص مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بھی اپنے گولز بنائیں کہ میں نے اس رمضان میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ دیکھیں رمضان میں روزہ اور تراویح تو ہر کوئی کرتا ہے مسلمان، لیکن ہم کچھ ایسا بھی کریں تو کچھ اسپیشل ہو، یعنی کہ کچھ ایسا گولز بنائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گولز بنائیں رمضان کی، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یعنی کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان جدا کر دینے والی چیز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ لوگ ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کا۔ تو جو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن پاک نازل کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں رمضان میں ہم روزہ تراویح پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، 2 قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو اس کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ظاہر ہے ہم قرآن سے ہدایت جب ہی حاصل کریں گے جب ہمیں اس کی سمجھ آئے گی۔ کسی چیز سے انسان مطلب اور غور جب ہی کرتا ہے جب انسان کو اس کا مطلب سمجھ ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس میں غور کرو، ان کی آیتوں میں غور کرو، تو ظاہر ہے ہم ان کی آیتوں میں جب ہی انسان غور کرے گا جبکہ اس کو اس کا ترجمہ آئے گا، تفسیر پڑھے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو خوب سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہم اس کے رمضان کے مہینے میں زیادہ کرنا چاہیے، باقی دنوں میں پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کوشش کریں، اپنی روٹین بنائیں کہ آپ رمضان کو سمجھ کے پڑھیں، یعنی کہ کم پڑھ لیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، بھلے تھوڑا پڑھ لیں، کچھ پیج پڑھ لیں، لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بالکل سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ ہدایت تو جب ہی ہے نا جو ہم اس سے کچھ حاصل کریں گے، یعنی کہ اس کو سمجھیں گے، تو آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک کو بالکل سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل ہو۔ اور دیکھیں رمضان کے مہینے میں اور ہمیں یعنی کہ تراویحیں جو ہیں وہ پڑھنی بھی چاہیے۔ دیکھیں تراویح ہم پڑھتے ہیں، جس طرح 8 پڑھتے ہیں، اکثر لوگ 4 پڑھتے نہیں، تراویح پوری کوشش کریں 20 پڑھیں۔ تراویح 20 رکعت ہی ہوتی ہے، جتنے بھی علماء ہیں سب کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ دیکھیے مثال میں ایک دفعہ موقع ملے، اگر رمضان پتہ نہیں ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ رمضان تو ہمیں نصیب ہوا ہے اللہ کے فضل سے، تو ہمیں چاہیے کہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، تو ہمیں تراویحیں بالکل کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تراویحیں رمضان کے مہینے میں رکھی ہیں، اس میں کوئی یہ سنت موقدہ ہے، یعنی کہ سنت موقدہ اس کو بولتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ہمیشہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت تھی، سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تراویحیں اپنے اندر لے کر آئیں، یعنی کہ تراویحیں پڑھیں ہم۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی رمضان میں گولز بنائیں کہ میں نے اس رمضان میں اتنا قرآن پڑھنا ہے اور میں نے یہ تراویحیں بھی پڑھنی ہیں۔ اس طرح دیکھو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے رمضان کے گولز بنائیں۔